السلام علیکم ناظرین، آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ کا اپنا، اور پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے بھی ذہن میں آتا ہوگا۔ دیکھیے، معالج جو ہوتا ہے، جنرل پریکٹیشنر بھی موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈائبٹیز کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو ڈائبٹالوجسٹ کہتے ہیں، اور وہ ایک سیٹ اپ میں بیٹھتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے ایک عرصہ پہلے جان ہاپکنس کے اسٹڈی کو کے ماڈل کو اسٹڈی کیا تھا کہ ایک پراپر ڈائبیٹک سینٹر کس نہج پہ کام کرتا ہے، کن اصولوں پہ کام کرتا ہے، وہاں پہ جو ڈائبیٹکس آتے ہیں ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور ایک جو ڈائبٹالوجسٹ ہے کنسلٹنٹ، وہ کس طرح سے ایک پورے اپنے پیرا فرنیلیا کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ کس طرح سے ایسی مدد فراہم کرتا ہے ڈائبیٹکس کو جو کہ شاید کسی اور سیٹ اپ میں ممکن نہ ہو۔ اس کا آپ ایک اوور ویو دیں گے، پھر ہم اس میں تفصیل میں بھی بات کریں گے۔ ڈائبٹیز جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ کرونک ڈیزیز ہے۔ کرونک ڈیزیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ چلتی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، آپ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے یا ایسی کنڈیشن ہے جو شاید وقتی طور پہ اس کو علاج کروائیں، باقی نمونیا کی طرح، ٹائیفائڈ کی طرح، اس طرح یا ملیریا کی طرح کی نہیں۔ جی، اس میں آپ کو روز کی بنیاد پہ آپ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ڈائبٹیز کو آپ کیور نہیں کر سکتے، ڈائبٹیز کو آپ مینیج کر سکتے ہیں ڈے ٹو ڈے کی بیسس کی بنیاد پہ، یعنی روزمرہ کے آپ کو روز کا روز اس کو مینیج کرنا، ہر دن آپ کے لیے ایک نیا دن چیلنجنگ ہے، جی، اس کے مطابق آپ چلیں۔ تو اس کے لیے ایک ٹرائیڈ ہم جس کو کہتے ہیں، مثلث جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے ڈاکٹر جو اس کا علاج کرتا ہے، ایک مریض، اور جو تیسرا جو چیز ہے وہ جو اس کا جو اس کے لواحقین ہیں اور جو سپورٹنگ جو لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس علاج کے اندر۔ حالانکہ یہ ماڈل آپ دوسری بیماریوں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں جو کرونک ڈیزیز کی النیس ہے۔ تو جو ڈائبٹالوجسٹ کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے مریض کا جو اس کا آیا ہے اس کو تشخیص کرے کہ اس کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کس اسٹیج پہ ہے، کیا کمپلیکیشن موجود ہیں اور کیا کمپلیکیشن ہونے کے چانسز ہیں، اس کا پریزنٹ اسٹیٹ آف کنڈیشن کیا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج تجویز کرے۔ تو کیونکہ ڈاکٹر جو ڈائبٹالوجسٹ ہے اس کے پاس ایک ٹائم بڑا لمیٹڈ سا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ سے 15-20 منٹ یا 25 منٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک بیماری کو ایک پورا احاطہ کرنا اس ٹائم فریم کے اندر مشکل ہوتا ہے۔ اس میں آپ کافی حد تک سمجھا بھی دیتے ہیں اس کے کرنے۔ اچھا، جو پیشنٹ ہے جو جس کو ڈائبیٹک پرسن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے ریسیور اینڈ پہ جی، اگر بعض اوقات، اور اس کا بہت ساری چیزوں پہ انحصار ہے کہ پیشنٹ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ پیشنٹ بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، آپ کی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اس کا ایک ریئیکشن اور طرح سے ہے۔ ایک گاؤں کے اندر بندہ رہ رہا ہے جس کا ایجوکیشن لیول اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کا سمجھنے کا معیار اور طرح سے ہے۔ تو ریسنٹلی ایک کچھ گائیڈ لائن جو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ٹریٹمنٹ کو انٹینسیفائی اس وقت کریں جب آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ اچھے ہو، ریسیور اینڈ پہ ہو، اور وہ ایجوکیشن لینا چاہتا ہو اور ویلنگ ہو اپنے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ بہت سارے ٹریٹمنٹ لوگ ہوتے ہیں جو پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک امیڈیٹ پرابلم کے سولوشن کے لیے آئے تھے، کہ کسی کے پاؤں میں درد ہے نیوروپیتھی کی وجہ سے، وہ آئے گا جی میرے نیوروپیتھی کا علاج کر دو، اللہ خیر صلی اللہ، باقی میں گھر چلا جاؤں۔ لیکن جو کچھ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے کہ اس کو اس لائف اسٹائل کی طرف لے کے جائیں جو اس کو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں ہیلپ کرے۔ تو ڈاکٹر کا کیونکہ جو آپ ایک نسخہ دے دیں، نسخہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک نقشہ مکان کا بنا کے دے دیں، اس کے حوالے کر دیں، تو جو اس کو نقشے کے مطابق بلڈنگ کو بنانے والے لوگ وہ کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے والے جو سپورٹ گروپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، فیملی ممبر بھی ہیں اور ایجوکیٹرز ہیں، ڈائٹیشنز ہیں، ایجوکیٹرز ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس کا بھی میں چل سے آپ سے بات کروں گا ان کا رول کیا ہے۔ تو فیملی ممبرز ہیں، فیملی ممبر کے ساتھ کیونکہ ان کا روز واسطہ ہے، فیملی ممبرز کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے بہت سارے فیملی ممبرز پولیس کی طرح بہیو کرتے ہیں کہ وہ اس میں نظر رکھتے ہیں ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح، جب یہ فریج کی طرف جا رہا ہے یا کچن میں جایا ہے، رات کو 1 بجے اٹھا تھا، اس نے یہ کھایا تھا، یہ میٹھا کھایا تھا، یہ چیز کی تھی، یہ واک پہ نہیں گیا تھا۔
یعنی ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. دیکھیں اس کا ہیومن نیچر ہے, ایک ریئیکشن اس سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ اوکے جی ہم جو ہے یہ اس کے یہ میرے پہ نظر رکھی ہے, تو وہ چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے. تو جب تک اس ٹرائیڈ کے ساتھ ہم پوری طرح مکمل نہیں کرتے اور ایسا سیٹ اپ نہیں بناتے جس کے اندر یہ ٹرائیڈ موجود ہے. جو ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ ایک سمپل نسخہ لکھنا ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک پلان ہے, مینجمنٹ پلان ہے, جس کو آپ بہتر لفظ مینجمنٹ پلان ہے. تو ایک ادارے کے اندر ہی پاسبل ہو سکتا ہے جو ادارہ اس کے اندر یہ ساری فیسلٹیز انڈر ون روف موجود ہوں, جو آپ کو یہ پورا پلان دے سکے اور آپ کو اس کے جب آپ اس کے آفس سے, اس کلینک سے, اس سینٹر سے باہر جائیں تو آپ کے اندر ایک پورا پلان ہو کہ میں نے زندگی میں آگے کیا کروں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے جو ایک مربوط پلان کی بات کی ہے, آپ نے ایک سیٹ اپ کی بات کی ہے. جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کا سارا ڈیٹا, اس کے کوائف, اس کی بلڈ شوگر, اس کا ویٹ, اس کا باڈی میس انڈیکس, یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹ کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے موجود جس میں وہ دوبارہ آتا ہے تو آپ ان کو کنسلٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے کس سٹیج پہ کھڑا تھا, اب کس سٹیج پہ. اس میں دیکھیں جو ڈیٹا یا ریکارڈ کی بہت امپورٹنس ہے. ہم نے اس کو ہم نے کچھ اپنے جو سسٹم ہے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں 2006 میں ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لائے کہ کوئی ڈیٹا ریکارڈ ہم بنایا جائے. تو پیشنٹ کو ایک پرٹیکولر نمبر الاٹ کرتے ہیں جو اس کا رجسٹریشن نمبر ہے, جو اس کو پرماننٹلی الاٹ ہو جاتا ہے, جس میں پیشنٹ کی جو سارے قواعد ہیں کہ اس کو کب ڈائبٹیز ہوئی, کتنے عرصے سے ہے, کیا دوائیاں لے رہا ہے, کیا دوائیاں لے چکا ہے, کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں, کیا کیا پرابلمز, اور کیا کیا علاج اس کا چل رہا ہے, اور اس کی کیا کیا لیبز ہیں, یہ پورے ہمارے ایک سسٹم کے اندر انٹر ہوتی ہیں. تو وہ جو پہلے وزٹ کے بعد وہ پیشنٹ چلا گیا اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیا جاتا ہے. تو جو پیشنٹ کو اگلی جو اپوائنٹمنٹ سے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ جو اگلی اس کی ہوتی ہے, اس سے ایک ریمائنڈر کال, جب تک کوئی بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہمارا ڈاکٹر کے پاس وزٹ ہے, وہ ریمائنڈر کال ہم اس کو پیشنٹ کو کی جاتی ہے. اور پیشنٹ کے آنے سے پہلے اس کا سارا ڈیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ وہ اسٹڈی کر لیتا ہے کہ آپ کی یہ پرابلم ہے, یہ جو میرے پاس پیشنٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ پرابلم اس کو تھی. تو وہ جو پچھلی اب جو نیا جو اس کا ہے, اس کا جو نئے پرابلم کے ساتھ اور جو نیا ٹریٹمنٹ میں کوئی چینجز کرنا چاہتا ہے, اس سے کمپیریزن اس کے سامنے پوری پکچر ہوتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ اکثر ہے وہ اپنے اتنے وہ فائلوں کے پلندے اٹھائے ہوتے ہیں, اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, بالکل پیپر لیس قسم کی چیزیں ہو گئی ہیں. کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے فرام اپوائنٹمنٹ سے لے کے آپ کے نسخے تک سارا کمپیوٹرائز ہے. ہم نے اس سسٹم کو ہم میرے خیال سے پائنیئر ہے اس فیلڈ میں کہ ہم نے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو میڈیکل ریکارڈ سسٹم ہم نے یہاں پہ شروع کیا, خاص طور پر جو ڈائبیٹک پیشنٹ. تو اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ آپ اپنی کنڈیشن کو کمپیئر کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ اس سے بھی جو ضروری اب جو اس کو میں نے تھوڑا سا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر میں نے آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا اور آپ کا میرے سے کوئی رابطہ نہیں, آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, تو آپ پھنس جاتے ہیں کسی, تو بجائے کہ آپ کسی کویک کی طرف چلے جائیں اور غیر متعلقہ آدمی کی طرف چلے, وہ ٹریٹمنٹ کے اندر کچھ ایسی موڈیلٹی لے آئے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے اس کو انسولین سجیسٹ کی ہے, تو وہ وہاں کا جو لوکل جو ڈاکٹر ہے جو جس کو اس پہ بھی نو ہاؤ نہیں ہے, اس کو علم نہیں ہے کہ کیوں شروع کی گئی ہے, تو وہ اس کو بند کر دے, جی آپ انسولین بند کریں, اس کے اندر مسکنسیپشن ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو پیشنٹ کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اپنے جو نمبر پہ واٹس ایپ پہ اپنا جو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں, ای میل رابطہ کر سکتے ہیں. تو جتنی جو کمیونیکیشن موڈیلٹیز ہیں اس کا یوز ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں یوز کریں. تو میرے خیال سے واٹس ایپ کیسی چیز ہے, تو میں نے اپنے ریسرچ کی کہ 98% لوگوں کے پاس واٹس ایپ کی فیسلٹی ہے اور اپنے مجھ سے وہ رابطہ کرتے ہیں اس کے تھرو. اور جو کچھ لوگ لکھنا نہیں جانتے تو واٹس ایپ پہ وائس میسج کے ذریعے اپنا پیغام یا اپنا کوشچن یا اپنی کیوری وہ ہمیں بھیج دیتے. تو اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ودن 24 آورس پیریڈ کے اندر اس کا جواب دے دیں. ونڈرفل. خواتین حضرات, ہمارے ساتھ جو ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے میڈیکل ڈائریکٹر موجود ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جو کہ لاہور میں ادارہ ہے, جیل روڈ پہ ادارہ ہے, پرائیویٹ ادارہ ہے, وہ کس طرح سے اپنے پیشنٹس کا باقی جگہوں سے الگ, ممتاز یا کس طرح سے بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جب ایک ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتے ہیں
کئی دفعہ دوسرے ڈاکٹر کے لیے وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, یا وہ فارماسسٹ کے پاس جائیں تو وہاں مشکل ہو جاتا ہے. تو اب آپ لوگ جو نسخہ دیتے ہیں وہ کوئی کمپیوٹرائز نسخہ یا کوئی ایسی وہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں, کیسے اس میں یہ نسخے کی جو ہمارے جو اس کے اندر ڈیٹا میں سیو ہوتا ہے, اس کا جو پرسکرپشن ہوتا ہے, صرف اپنا ایک نمبر یا ٹیلی فون نمبر بھی بتائے پیشنٹ اگر اپنا نسخہ نہیں لے کے آیا تو ہم اس کا پورا ریکارڈ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو اس کا ہم ایک پرنٹڈ فارم میں جس میں اردو میں کلیئر کٹ انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں, اس دوائیوں کے نام کلیئر کٹ لکھے ہوتے ہیں تاکہ فارماسسٹ کے لیے یا کسی دوسرے ڈاکٹر کے لیے پڑھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور اس کا بریف ہسٹری بھی ہم اس کے ساتھ ہوتی ہے, جو اس کی لیبس امیڈیٹ لیبس ہیں اس کی بھی ایک سمری ہم ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹ. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں نہ صرف یہ ایک تو گلوکو میٹر پہ تو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں, مگر آپ نے ایک لیب کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. جی لیب ہماری اس میں بہت سارے, دیکھیں مجھے کئی دفعہ حیران بھی ہوتی ہے کہ کافی سارے لوگ ڈائبٹیز کی پریکٹس میں ہیں, لیکن ایک بہت ہی بنیادی ٹیسٹ ہے HbA1c ٹیسٹ, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, جو 3 سے 4 مہینے کی آپ کی ایوریج شوگر کا بتاتا. تو ہمارا اندر جو پیشنٹ جب کنسلٹیشن میں ہمارے کلینک کے اندر آتا ہے پیشنٹ, تو کوئی پیشنٹ کا ہم ایک بیس لائن A1C جو ہم 15 سے 20 منٹ کے اندر, ہماری لیب فیسلٹی ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ ٹیسٹ تیار کر کے ڈاکٹر کی ٹیبل پہ ہوتا ہے. جی, تو آپ کو ڈاکٹر کو بھی پتا ہوتا ہے اور مریض کو بھی پتا ہے اس بیس لائن سے ہم اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں, اور یہ 3 سے 4 مہینے بعد ہمارا یہ ٹریٹمنٹ کام کرے. اور مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں 10-15 سال سے علاج کر اور ایک دفعہ بھی A1C ٹیسٹ ان کا نہیں ہوتا, صرف بلڈ شوگر لیول پہ آج کی شوگر کیا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے. تو اس میں جو ضرورت بات اس کی ہے کہ ہم ایجوکیشن کی طرف اس پہ توجہ دیں. ایجوکیشن صرف پیشنٹ کی ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو اس کے کور کر رہے ہیں, تو اپنے جو فرنٹ لائن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پرائمری کیئر فزیشنز ہیں, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیشنٹ کو ضروری. ان کو بھی ٹریٹمنٹ کی نو ہاؤ اتنا ہی ضروری ہے پیشنٹ کے لیے. کیونکہ اگر آپ انسولین, اگر ڈاکٹر ہی کنوینس نہیں ہے مثال کے طور پر پیشنٹ کو انسولین دینے میں, تو آپ کا پیشنٹ کیسے کنوینس ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹروں کے اندر ایک اویئرنیس دین اور ایک ڈائبٹیز کی جو علاج کی جو بنیادی کچھ معلومات ہیں وہ دینا ضروری ہے. کیونکہ یہ HbA1c ٹیسٹ ہے جو آپ کوئی بھی جنرل پریکٹیشنر بھی اپنے لیب میں کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اس کا پتہ ہونا اس کی اہمیت کیا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے. تو وہ پراپرلی جو فرنٹ لائن پہ, پھر ہمارا کام آسان ہوتا ہے کہ بجائے کہ آپ کنسلٹنٹ وہ اپنی کنسلٹینسی ایک بہت ہی بنیادی چیزوں کی طرف اپنا وقت ضائع کرے, تو ایسے کیسز وہ دیکھے جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں, وہ اس سے ٹیکل نہیں ہو رہے جو کمپلیکیٹڈ کیسز. اگر آپ سمپل کیس کی طرف آ رہے ہیں, پھر آپ کا جنرل پریکٹس کا جو وہ ڈفرینس ہے وہ بہت نیرو سا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ جو کمپلیکیشنز ہیں, جیسے کسی کے پاؤں میں مسئلہ ہو گیا, اس کا جو ہے خدا نخواستہ گینگرین سیٹنگ ہو گئی, یا کسی کے گردوں کا جو ہے مسئلہ زیادہ ہو گیا, ڈائلسس کی طرف کوئی جا رہا ہے, کسی کی آنکھوں کا مسئلہ زیادہ ہو گیا. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جو آپ ایجوکیشن کا فوکس ہے اس پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ مریض کو ایسے اکوپ کر دیا جائے, اس کو اتنی معلومات دے دی جائیں کہ ایک طرح سے آپ پریونشن کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ کمپلیکیشنز پیدا ہی نہ ہو. اور سر یہ بڑا ایک اٹریکٹیو ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر کہ آپ کمپلیکیشن کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کریں, اور آپ اپنا ایک بہت بڑا کلینک بنائیں, ہاسپٹل بنائیں, جہاں پہ آپ ایمپوٹیشنز کر رہے ہیں, آنکھ کی لیزر تھراپیز کر رہے ہیں, اور کارڈیک پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بھی اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, پاکستان کے ریسورسز کو, کہ بجائے کہ آپ کمپلیکیشن کے ٹریٹمنٹ پہ پیسہ اتنا اسپینڈ کریں, تو ہم وائی ناٹ ٹو پریونٹ دیز کمپلیکیشن. جو پریونشن ہے جو کافی سستی ہے, کافی بہتر ہے, تو پریونٹیو ڈائبٹالوجی کی طرف زور ہمارا زیادہ ہے کہ پریونٹیو پریکٹس کے پیشنٹ کو اس طرح امپاور کر دیا جائے, اپنا خیال خود کر رکھ سکے, اور اس کے بارے میں ساری ایجوکیشن دی جائے. اور ہمارا یہاں پہ جو سسٹم ہے کہ جب ہم پیشنٹ آتا ہے اس کے ہم پوری ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے کہ اس کے کڈنی پروفائل بہت بیسک لیول پہ اسکرین کر لیے جاتے ہیں, لپڈس دیکھ لیے جاتے ہیں, اس کے جو ہم آئی اسپیشلسٹ اس کے پاس ایک بیسک اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے دے کر, اور اینول وہ ہمارے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے.
وہ سارا ہمارے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ اب اگلی دفعہ جب آئے گا اس کے لپڈس ڈیو ہیں, اس کا کڈنی کا فنکشن ڈیو ہے, تو ہم کمپلیکیشن کو ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیشنٹ کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے اس کے لیے آپ نے اس کو خیال رکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں. اور دوسرا جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کیونکہ WHO نے ڈکلیئر کیا کہ ڈائبٹیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو اگر ہمارا ایک پیشنٹ کا جو خود بنیادی ایجوکیشن لیول اتنا نہیں ہے اس کے لیے ایجوکیشن تھوڑا مشکل ضرور ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو ڈائبیٹک ایجوکیشن سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ان کی تعلیم اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ لیکچرز کے ذریعے اتنا سیکھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈائبٹیز کا یا اپنے کسی عزیز کی یا اپنی کسی گھر والے کے ڈائبٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اس میں کوئی موٹی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بیسک چیزیں ڈائٹ کے بارے میں بتانی, بیسک چیزیں ایکسرسائز کے بارے میں بتائیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جو سب سے نیگلیکٹڈ پورشن ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, جو بہت ضروری ہے. کیونکہ اسٹریس سے جو ڈائبٹیز کا جو کنٹرول ہے وہ افیکٹ نہیں کرتا, افیکٹ کرتا ہے اور بری طرح افیکٹ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں میں انگزائٹی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. کیونکہ ڈائبٹیز کے اندر 50% لوگ, ایک اسٹڈی کے مطابق 50% لوگوں کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے اور اس کی کوئی دس از ٹوٹلی آؤٹ آف بلو, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سامنے کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں ایجوکیٹر کا, جو ڈائبیٹک ایجوکیٹر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف کہ آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں بیسک چیزیں بتائیں اور آپ کو اسٹریس مینجمنٹ کے طریقے بھی بتائیں. تو اس کے لیے مختلف موڈیلٹیز اختیار کی جا سکتی ہیں. آپ کلاس روم سیشنز کر سکتے ہیں. یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے کہ یہ جو پاکستان پہ جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی پروگرام, اور پھر یوٹیوب پہ بھی آپ یوٹیوب پہ بھی. تو یہ ایک ایجوکیشن ہے جو آپ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے تو اس سے یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. کیونکہ ہمیں جو اس کا فیڈ بیک ملتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی, جو ہمیں کسی ڈاکٹر نے بتائی نہیں تھی. تو بنیادی طور پہ ڈاکٹر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جو پرائمری کیئر فزیشین ہے وہ اس کے بارے میں کہ وہ اپنے پیشنٹ سے کیسے کمیونیکیٹ کریں, ان کو کیا کیا چیزیں بتائیں. تو یہ ایک اس میں ہم ڈفرینٹ اپروچز اپناتے رہتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم نے اس کا سہارا لینا بھی ضروری سمجھا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کا بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے, بہت پیشنٹس ہوتے ہیں, 15-20 منٹ کا آپ نے کہا کہ ایک مریض کو ٹائم آپ دے پاتے ہیں, تو پھر یہ جو ڈائٹ کا ہے, نیوٹریشن کا ہے, اس کے لیے آپ کے کوئی الگ سیشن ہوتے ہیں یا آپ صرف ایک ڈائٹ چارٹ تھما دیتے ہیں؟ ڈائٹ چارٹ تو ایک پلان ہو, وہ بعض اوقات میں جیسے ذاتی طور پہ کسی ڈائٹ چارٹ تو میرے خیال سے ایک اسے جو امپلیمنٹیشن ہے میرے خیال سے اگر دیکھتے 10% سے کام ہے. تو اس بیسیکلی آپ کو کچھ بنیادی چیزیں, جیسے ہم نے آپ نے جو 2 پروگرام ڈائٹ کے بارے میں کیے ہیں اس میں ہم نے, اگر وہ پروگرام ہمارے ناظرین وہ دیکھیں اویلیبل ہیں, آپ دیکھیں اور آپ نے کمپنی بڑے اچھے سوال آپ لے کے ہیں, اس میں آپ نے پوری چیزوں کو کور کیا کہ کیا بنیادی چیزیں. ہم ایک یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلاں پھل کھائیں, فلاں یہ چیزیں. ہم نے ایک جنرل ایک ایجوکیشن دی کہ یہ چیزیں جس میں آپ ڈیسیجن کر سکتے ہیں, اس میں اپنے ڈاکٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں, ایجوکیٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ایجوکیشن کا جیسے آپ نے بات کی اس کا بہت بڑا رول ہے, بہت زیادہ. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ہم نسخہ دے دیتے ہیں, پیشنٹ آ کے پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے, اس پہ امپلیمنٹ پیشنٹ نے کرنا ہے, اور پیشنٹ کیسے امپلیمنٹ کرے گا وہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے اس کو. تو ایجوکیٹر جو خالی بعض اوقات آپ ڈائٹیشین سے بھی کام خالی نہیں چلا سکتے. ڈائٹیشین کے ساتھ پیشنٹ کو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس بتانے چاہیے, اس کو پیشنٹ کو یہ بھی بتا سکے کہ وہ اب انسولین کا انجیکشن کیسے لگائے, اور پیشنٹ یہ بتا سکے اسنیک ٹائم کیا ہے. اس کو بنیادی چیزیں اس کو سب کو ٹریننگ, جو آپ ٹریننگ بھی ایجوکیٹرس کو یہاں پہ آپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. کوئی ہیلپ لینا چاہے اس کو ہم پرووائڈ بھی کرتے ہیں, آن اپوائنٹمنٹ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سائیکالوجسٹ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں جی, اور آپ اسٹریس کی بھی بات کر رہے ہیں, تو سائیکالوجسٹ جو آپ کی ٹیم میں ہیں وہ ڈائبیٹکس کی اسٹریس کو کیسے کم کرتے ہیں, اس میں ان کی معاونت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جو اسٹریس جو میں نے بات کی کہ اسٹریس ان کنٹرول ڈائبٹیز کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اسٹریس چاہے فزیکل اسٹریس ہو یا مینٹل اسٹریس ہو, دونوں ڈائبٹیز کو خراب کرتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریس ہوتا ہے
تو اس میں آپ کے اندر کچھ ایسے ایمائنس ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے شوگر لیول کو بڑھا سکتے ہیں. تو جو سائیکالوجسٹ کا رول یہ ہے کہ آپ کی جو پرابلمز ہیں آپ کے اسٹریس کو، ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو، یا جو بھی آپ کو پرابلم آ رہا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسولین نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس میں ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تو ان کو وہ بتاتے ہیں اپنی ٹیکنیک سے بتاتے ہیں کہ اس کو لینے میں کیا فوائد ہیں، کیا اس کو فائدے ہوں گے اور اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. تو سائیکالوجسٹ کا رول بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ایسے گور ہوتے ہیں جو اپنے وہ پیشنٹس کو بتاتے ہیں، جس سے پیشنٹ کو اپنے اسٹریس کو اوور کم کرنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے اور ریلیکس ہوتے ہیں پیشنٹ. اور جب آپ کا اسٹریس مینیج ہوتا ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا چیز، خاص طور پہ خواتین کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اتنا زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے جو ڈائبٹیز ان کے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، فیملی اسٹریس. تو یہ سائیکالوجسٹ کا رول ہم اگنور نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. کیونکہ خالی اگر آپ جو ہم بات کرتے جی، بہت سے لوگ کہتے جی آپ ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ اور ایک ڈائبیٹک ایجوکیٹر ہونا چاہیے. ایجوکیٹر کو اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے جو ہر فن مولا ہو، جو ڈائٹ پہ بھی دسترس ہو، جس کو آپ کی ڈائبٹیز کا بھی نو ہاؤ ہو اور اپنی سائیکالوجی کا بھی نو ہاؤ ہو. تو اس کے لیے یا تو سائیکالوجسٹ کے بعد وہ ہو یا ایجوکیٹر کی اتنی ٹریننگ ہو کہ وہ تینوں یہ رول نبھا سکے. تو 3-in-1 یہ رول ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو. فیئر جو ہے جب ہوتا ہے، سوئی کا فیئر ہے کہ یہاں پہ لگے گی، پیٹ پہ لگے گی، تو آپ لوگ پوری طرح سے بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے انسولین لگانی ہے. انسولین کی اقسام بھی ڈاکٹر صاحب اب تو کافی زیادہ ہیں، اور کون سی انسولین کس وقت پیشنٹ کے لیے ضروری ہوگی، اب گولیوں سے کام نہیں چلے گا، انسولین کی باری آ گئی. اگر انسولین ہے تو کھانے سے پہلے کون سی لگانی ہے، 1 دفعہ دن میں لگانی ہے کہ 4 دفعہ دن میں لگانی ہے کہ 2 دفعہ، اور انسولین لگانی کس طرح، یہ بھی آپ انتظام کرتے ہیں؟ جی، اس کا بھی سکھانے کا ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن میں اس کو ہم اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں تمام پیشنٹ کو، جیسے اگر وہ ویٹنگ ہال میں ہے، ایک میری کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ویڈیو ہے وہ اس میں ہم انسولین انجیکشن ٹیکنیک پہ ہم اپنے وہاں پہ چلتی رہے، تاکہ جو لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، وہ کسی ڈسکس بھی نہیں کر رہے، اگر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو جب ویٹ کرنے کے بجائے کہ وہ دوسرے معاملات میں مشہور ہوں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور میرے کوشش بھی کہ میں کیسا ایجوکیٹر اسائن کر دیں، بالکل ان کو ٹریننگ دے کہ آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی انجیکشن لگانے میں. تو اس پہ ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیول پہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو 2 طرح چیزیں، پیشنٹ جب بتاتے ہیں تو ہمیں ڈائبٹیز ہوگی، جی بیسیکلی وہ عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے 40s میں 50s کے اندر، تو جس میں ابھی وہ زندگی میں اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے اور ایک اسٹرگل کے اینڈ پوائنٹ پہ ہوتا ہے، ایک خاص لیول ایک اچیو کر رہا ہوتا ہے، اکنامک جو اپنی اکنامکس کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتا چلا اس کو ڈائبٹیز ہوگی، وہ سمجھتا ہے اس کے ساتھ پیسے کسی پمپ پھٹ گیا اور اس کو بڑی اسٹریس میں چلا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے لیے دنیا کی ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں، میرے لیے اب میرا مقدر ہے یہ کرنے میں، اب میرے موت میرے سامنے کھڑی ہے. تو یہ تو اس قسم کا اسٹریس ہے. دوسرے فوبیاز بہت سارے ہیں لوگوں نے مختلف کیا کہ اگر آپ کو انسولین شروع ہوگی تو آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے. انسولین شروع ہونے سے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں انسولین لگائی تو گردے فیل ہو جائیں گے، اگر انسولین لگائیں گے تو ٹانگ کٹ جائے گی، کیونکہ ان کے جو ان کے ایکسپیرینس میں جو چیز آئی ہوتی ہے وہ بیڈ ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر جو بیڈ تھنگ ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی، وہ زیادہ پریویل کرتی ہے. اگر آپ کسی کو پازیٹیو کیجیے مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا، وہ لوگ چھپاتے بھی ہیں اس کو، مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا. فائدے کو چھپانا، نقصان کو لوگ بڑھا چڑھا کے، بزنس مین سے پوچھیں وہ نقصان کو زیادہ ہائی لائٹ کرے گا، کبھی اس کو فائدہ کا نہیں بتائے گا کہ مجھے اس سال اتنا پروفٹ ہوا تھا کروڑ کا، وہ نہیں بتائے گا. تو نیگیٹیوٹی کو ہمارے یہاں زیادہ اس کی وہ سمجھا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ نیگیٹو تھاٹس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی کو اسی طرح ڈائبٹیز کے بارے میں بھی ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جب آپ کی زندگی کا اینڈ ہے، اور خاص طور پہ جب آپ انسولین ہے یہ تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی. تو اس قسم کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، فوبیاز ہیں، نیڈل فوبیا کی آپ نے بات کی، نیڈل فوبیا کو بعض وقت ہم اوور کم کرتے ہیں. پیشنٹ کو آج کل اتنے گیجٹس اچھے ہیں، جو پین کی ٹیکنیکس ہیں، جو آپ کو انجیکشن سوئیں اتنی باریک ہیں جس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا. میں ایک مثال میں دیتا ہوں، پیشنٹ
ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ دن میں ایک دفعہ والی انسولین شروع کریں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لگے گی, جس کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں, اور فرسٹ انجیکشن میں خود دوں گا. اچھا. تو میں اپنے کلینک میں ان کو فرسٹ انجیکشن خود دیتا ہوں. میں ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں, اگر آپ اس کے لگانے سے درد ہوئی تو آپ کو میں آئندہ انجیکشن کے لیے نہیں بولوں گا. اور آج تک کسی اللہ الحمدللہ کسی پیشنٹ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے درد ہوئی. کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب تھے ہاتھ شفا نہیں, تو وہ اس چیز سے ان کی ایکسیپٹنس بہت بہتر ہوتی ہے. تو پھر آخر ان کا یہ فکر ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی ڈرتا رہا, میں کہیں کہتا رہا کہ میں نے کیوں نہیں لگائی اس کو. تو یہ ایک ہے کہ تو اس میں آپ کو فزیشین کا رول بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو وہ لوگ پیری مریدی والا یہ سلسلہ ہمارے ہیں کہ ڈاکٹر مجھے کہے گا تو پھر میں نے اس پہ عمل کرنا. تو ساری چیزوں کا ہمیں ایک جوائنٹ رول ہے, ایک پوری ڈائبیٹک ٹیم ہے جس کے اندر جو ہے ڈاکٹر, پیشنٹ کی فیملی, اس کے بعد پیرامیڈکس جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, ڈائبیٹک ایجوکیٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے, نیوٹریشنسٹ ہے, یہ پوری ایک ٹیم بنتی ہے. تو یہ ساری فیسلٹی ایک انڈر ون روف ہونی چاہیے. ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ صرف نہیں ہے کہ آپ نسخہ لکھ کے پیشنٹ کے ہاتھ میں تھما دیں تو جی آپ کی شوگر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ از اٹ لائک ون ٹائم اگر ایک دفعہ آ گیا سب کچھ اس کو سمجھا دیا, یہ ایک تھوڑی سی مدت میں, ایک وزٹ میں, 2 وزٹس میں تو یہ ساری بات سمجھ نہیں آتی. آپ نے اتنی ساری چیزوں کا احاطہ کیا, ڈائٹ کی بات کی, ایکسرسائز کی بات کی, اسٹریس کی بات کی, کون سی دوا لینی ہے, کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں. تو آپ کس طرح سے ایک مریض کو موٹیویٹ کرتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کہ وہ اس کو ایک لائف سٹائل پیٹرن سمجھے, اس کو ایک آن گوئنگ کام سمجھے, یہ ایک ہمیشہ رہنے والا, چلتے رہنے والا کام سمجھے. کس طرح سے آپ یہ کانفیڈنس اس میں بحال کرتے ہیں, اس میں یہ کانفیڈنس اس کو دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطے میں رہے اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بھی رابطے میں؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ کا کانفیڈنس حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اگر اس کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور آپ کی وہ بات کو بالکل بیکار سمجھ رہے ہیں اور آپ پہ اعتماد نہیں کر رہے, جس کو ہم پرانی مثال ہے کہ پیر کامل نہیں ہے, یقین کامل ہے, کہ اس کا یقین آپ پہ مستحکم ہے, تو وہ پھر آپ جو ہے کہ آپ باتوں پہ بھی عمل کرے گا. تو پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ڈاکٹر کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری ہے کہ وہ مریض کی بات کو نہایت توجہ سے سنیں. اور ایک ٹیکنیک میں نے کسی جگہ دیکھی تھی, اس میں جیسے اگر پیشنٹ آپ کو اپنی ہسٹری بتاتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, تو میں ذاتی طور پہ اس کے پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں, چھوٹے بریف پوائنٹس نوٹ کر لیتا ہوں. آئی جسٹ ریپیٹ دوز پوائنٹس ان فرنٹ آف دا پیشنٹ. یعنی اس کو پیشنٹ اچھا آپ نے یہ بتایا, آپ کو یہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف ہے, تو وہ ڈاکٹر مریض کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری بات سن لی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اگر کوئی بات رہ گی آپ مجھے وہ بتا دیں. تو یہ ایک چیز آپ کو پیشنٹ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے جس ڈاکٹر کے پاس میں آیا ہوں وہ میری بات سن رہا ہے اور وہ میری بات سن کے اب اس کا علاج بھی مجھے پراپر تجویز کرتا ہے. کیونکہ پیشنٹ کو آپ کی ڈگریوں کا نہیں پتا, آپ کی کوالیفیکیشن کا نہیں پتا, آپ کو ٹھیک ہے آپ کے بورڈ سے پڑھ کے آ گیا ہوگا, آپ کو اس کو آپ کی اسکلز کا نہیں پتا. تو وہ جو اسکلز ہیں وہ آپ نے جیسے اس پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ اس کا کانفیڈنس گین کرتے ہیں. کراچی Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں, مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر, سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ.
مصباح علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. Jazz. دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کریں ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کریں ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800-80-800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا؟ بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں؟ ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن اعلیٰ لگتا ہے. شہزاد میں اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی. چائے میں چینی تھوڑی. ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا DC انورٹر AC لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. وہی آپ کو پیشنٹ کے فالو اپ میں ہیلپ کرے گا, وہی پیشنٹ آپ کے کہنے پہ انسولین بھی لے گا, وہی پیشنٹ آپ کے کہنے پہ پرہیز بھی کرے گا, وہی پیشنٹ آپ کے کہنے پہ ایکسرسائز بھی کرے گا. تو پیشنٹ کا کانفیڈینس ڈاکٹر کے لیے حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ مختلف ٹیکنیک اپنا سکتے ہیں, کیسے بھی اس پہ اعتماد میں رہ سکتے ہیں, اور کوشش کریں کہ پیشنٹ آپ کا جو ڈاکٹر کا رویہ وہ ہمدردانہ ہونا چاہیے. کہ یعنی پیشنٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, اچھی ری ایشورنس ہونی چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ میری بات توجہ سے سنی میرے ڈاکٹر صاحب, اور اکثر جب پیشنٹ باہر سے جائے وہ کہے کہ میرا آج دل ہلکا, ڈاکٹر صاحب میری بات پوری توجہ سے سنی ہے اور میرے لیے تجویز ہے, وہ آپ کی بات پہ عمل بھی کرے گا. اگر ہم لاپرواہی سے ایک بات سنی یاد سنی, کچھ اپنے فون پہ مصروف ہیں, ادھر اپنے کمپیوٹر پہ لگے ہوئے ہیں, دو بندوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو کچھ لوگ بہت سارے پیشنٹ کو اکٹھا بٹھا لیتے ہیں, تو اس میں آپ کا جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ 1-to-1 جو انٹریکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پیشنٹ کا جو کانفیڈینس ہے وہ آپ لوز کر دیتے ہیں. تو پیشنٹ کا کانفیڈینس حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خواتین حضرات, میڈیکل ڈائریکٹر ہمارے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں. اور آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سفر جو ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا
میرا خیال ہے 96-97 میں شروع ہوا. جی میرے سے شاید پہلے تھوڑا سا. جی 96 سے شاید. جی تو یہ فرمائیے گا کہ کم و بیش میرا خیال ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے جس طرح ہزاروں سے بھی زیادہ کتنے پیشنٹس آپ لوگوں کے پاس. اس میں میرے خیال سے یہ جو ایک برین چائلڈ تھا ڈاکٹر صداقت علی صاحب کا, ان کا انوویٹو آئیڈیا تھا کہ سب سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا تو اخبار میں ہم اشتہار کے ہیلپ لائن کا تھا, جو یونیورسل UN نمبر تھا, یونیورسل نمبر تھا 111-111-347. تو اس سے جو پیشنٹ کو تو یہاں ایگزامن نہیں کیا جاتا تھا شروع میں, صرف پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا تھا, ان کا ایک کانفیڈنس جسے میں نے بات کی وہ لیا جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر پیشنٹ کا اصرار بڑھا کہ اس کے اندر ہم پیشنٹ بھی چیک کیے جائے. ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کی اس چیز میں. پہلے ہم ڈاکٹرس کو بھی ٹریننگ دی اس کے لیے, جیسے ہیلتھ کے پروفیشنل کو ٹریننگ دینا آپ پیشنٹ کو آپ بتاتے ہیں تو ڈاکٹرس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ لٹریچر دیا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں, اور حالانکہ ہم فیلوشپ کی میڈیسن میں ہمیں جی بڑا جی ایسے جو میں تو سب کچھ آتا ہے, لیکن یہ وہ چیزیں مجھ پہ آشکار ہوئی جو پہلے نہیں تھی کہ پیشنٹ سے میں نے کیا بات کرنی ہے اور پیشنٹ کیا سوچ رہا ہے. ہمیں ان کے شوز میں جا کے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا جواب دیں. تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ آ کے یہ ٹیکنیکس ہم نے سیکھی اور اس چیز نے کافی پریکٹس میں ہیلپ کیا کہ آپ کو اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ بہتر کی. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہ کسی میڈیکل کالج میں یا اسکول میں یا کسی چیز میں بتایا نہیں جاتا کہ آپ کا ہیومن انٹریکشن, آپ کی جو ہے کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہونی چاہیے. اب خود کچھ کورسز وہ شروع کیے کالج سرجن نے, لیکن یہ جو چیز اس وقت ناپید تھی یہ چیزوں پہ اس پہ ذرا زور دے گیا. ہمیں اس وقت تک پیشنٹ ہم نے نہیں دیکھنے شروع کیے جب تک ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سیشنز کے ذریعے کچھ بکس کے ذریعے ہمیں اس کا علم ہم نے اس کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد ہم نے پریکٹس کیا. ڈاکٹر امتیاز یہ بتائیے کہ جب آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا نسخہ ہے, یہ آپ نے غذا کھانی ہے, یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, یہ کچھ کرنا ہے, یہ کافی کچھ معلومات ہوتی ہیں تو کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, زبان کے مزے لگے ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح اتنی جلدی اس کو یا 1-2 ملاقاتوں میں کنونس کر لیتے ہیں؟ اس کی درد, اس کی تکلیف اس کو کنونس کرتی ہے یا آپ کو بتانے کا طریقہ, کمیونیکیشن اسکل آپ اس کو کریں؟ اس میں کمیونیکیشن اسکل بھی ہیلپ کرتی ہے, لیکن جب تک آپ کو ڈائبیٹک ٹیم کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے آپ کا کام بہت مشکل ہو جائے گا. آپ ایک مریض پہ اگر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ تو نہیں لگا سکتے. اگر آپ پیشنٹ کی لائن آپ کے پیچھے آنے کے لیے بیٹھی ہے تو آپ کی ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ایک اس کو بیسک آئیڈیا آپ اس کو کانفیڈنس بتا دیتے ہیں. لیکن یہ پیشنٹ ہے اس کو ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پروگرام کے اندر آئے. جب تک اس ایجوکیشن پروگرام کے اندر نہیں آئے گا تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی میرے نسخے پہ اگر میں نے اس کو وہ کچھ دوا لکھ کے دی ہے, جو بھی چیزیں کچھ چیزیں لکھ کے دی وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ریزسٹنس اس کی سائڈ پہ ہے. میں نے تو اپنا کام کر دیا, اب اس میں عمل کیا, وہ عمل تبھی کرے گا جب اس کو اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہوگی کیا چیز کس چیز کے لیے ہے. اور میں نے اس میں ڈائبیٹک جو ٹیم ہے ایجوکیشن ٹیم کا, اس میں رول وہ تب آتا ہے جو آپ کے نسخے کی امپلیمنٹیشن میں جب آپ سے پیشنٹ چلا جاتا ہے آپ اس کو حوالے کر دیں گے, آپ ایجوکیٹر کی آپ ہیلپ لیں اور اس کے ساتھ پھر آگے چلیں. تو اتنی مشکل تو ضرور ہے, لیکن آپ اس کو پہلے آپ رپورٹ بنائیں, پیشنٹ آپ کا پیشنٹ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, فیملی ممبرس کی طرح تعلق ہونا چاہیے, وہ آپ اس کو فری فیل کرے اپنے بتانے میں. کیونکہ کچھ بہت معمولی کچھ لوگ پروفیشنز کے اندر ایسے ہیں, کچھ ہمیں پیشنٹ بتاتے ہیں مس بہیو کیا جاتا ہے پیشنٹس کے ساتھ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو عزت نفس ہے اس کو مجبور کیے بغیر اس کے ساتھ اس کو تعلق اس کا برقرار رکھا جائے اور اس کا اعتماد حاصل کیا جائے. الحمدللہ اس میں بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے. مشکل بھی ہے, لیکن اس میں جب تک آپ ڈائبیٹک ایجوکیٹر یا دوسری جو ڈائبیٹک پوری ٹیم ہے اس کے ساتھ کام نہیں کرتے تو آپ کا کام کافی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا ابھی اپنی گفتگو میں کہ جو فیملی ہے ڈائبیٹک کی فیملی, ڈائبیٹک پرسن کی فیملی, اس کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی کوئی نئی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی ایجوکیشن کون کرتا ہے؟ یہی ہمارا جو سینٹر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسٹ پلیس ہے کہ اگر آپ فیملی ایجوکیشن کو بہت زیادہ ضروری ہے, فیملی ممبر ان سیشنز کے اندر آئیں
ان پروگرامز کو دیکھیں, ان پروگرام میں حصہ لیں, انٹریکٹ کریں, تو یہ بھی فیملی ممبرس کو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس کو میں نے یہ کیا کرنا ہے. اگر بچے اپنی ماں یا باپ کا خیال کرتے ہیں ان کو بھی فیملی ممبرس کو, اچھا وہ فیملی ممبرس کے ساتھ فیملی ممبر کی ایک اور طرح کی ایجوکیشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ پریونشن کی بات, تو پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آئے ہوتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں, امی ابو کو شوگر ہے, ہمیں تو بچے ہوئے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں یو آر پوٹینشیل ڈائبیٹک, آپ کو ہونے کا بھی خطرہ ہے, تو آپ کچھ اپنا بھی خیال کریں. آپ جب واک کے لیے جائیں اپنے ابو کو بھی ساتھ لے کے جائیں, امی کو بھی لے کے جائیں, خود بھی جائیں, آپ کو ہول فیملی, تو آپ کو تو بہت آن ٹوز ہونا چاہیے, بہت زیادہ آپ کو جو ہے الرٹ ہونا چاہیے کہ مجھے بھی ہو سکتی ہے, میرے والدین میں ہے. اور سائنٹیفک فیکٹ بھی یہی ہے کہ جن لوگوں میں والدین میں یا بہن بھائی کو ڈائبٹیز ہے تو ان کو بہت زیادہ ڈائبٹیز ہونے کے چانس ہے. جو پریونشن کی بات کر رہے ہیں تو پریونشن کے سارے رولس اینڈ ریگولیشن ڈائبٹیز ان لوگوں پہ بھی لاگو ہونے چاہیے. اپنی ٹیسٹنگ بھی کریں, اپنے A1C ٹیسٹ کرائیں, شوگر ٹیسٹ کرائیں, اور اب اگر اوور ویٹ ہے اپنے وزن کو کم کریں, ایکسرسائز نہیں کرتے ایکسرسائز کریں. تو وہ لوگ ہیں یہ جن پہ محنت کر کے آپ جو ڈائبیٹک کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی لانگ اسٹینڈنگ پریکٹس ہے اور ماشاء اللہ یو ون آف دی ایمیننٹ ڈائبٹالوجسٹ آف پاکستان. آپ کے پاس کوئی سکسیس اسٹوریز, کوئی سیلیبریٹیز میں سے, کوئی مشہور لوگوں میں سے کوئی ایسی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں آپ کے ڈائبیٹک پرسنس میں سے, پیشنٹس میں سے؟ بے شمار لوگ ہیں اس میں جو لوگ آتے ہیں, جس میں صحافی ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہیں, دوسرے گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں, سارے لوگ الحمدللہ ان کا اعتماد ہمیں ملتا ہے. تو سکسیس اسٹوریز بھی ڈیفینیٹلی ہیں. ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں, شاعر بھی ہیں, تو کا نام تو میں نہیں لیتا, بس ہوا تھا کچھ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں. جی جی. تو وہ ان کا جس کنڈیشن میں آئے تھے بہت برے حالات تھے, ماشاء اللہ ان کا کنٹرول بہت اچھا ہے. اسی طرح بہت بے شمار سکسیس اسٹوریز ہیں. تو اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر جو پیشنٹ سے پیشنٹ کا جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سکسیس اسٹوریز ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کہتے ہیں میں نے نی ریپلیسمنٹ کروانا, جی, تو آپ کہتے ہیں, میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ڈاکٹر اس بندے کا ایڈریس اور نمبر لے لیں جس نے یہ نی ریپلیسمنٹ کروائی ہے, تاکہ آپ اس سے پوچھیں اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, تاکہ اس کی سکسیس اسٹوری پیشنٹ جو آپ کو بتا سکتا ہے وہ آپ کو شاید میرے زبان پہ, ڈاکٹر کی زبان پہ اس کا اتنا اثر نہ ہو. تو سکسیس اسٹوریز ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب کہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کے جو لوگ آپ کے پاس زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. ڈائبٹیز کے ساتھ ابھی بھی لوگوں کا کچھ اسٹگما ہے, جیسے کسی بچی کو ہے, ینگ لڑکی کو ہے, لڑکے کو ہے, یا کوئی ایون بڑی عمر میں لوگ بتانا نہیں پسند کرتے کہ خاص طور پہ نا جو جیسے اگر کوئی خاتون ہے جس کی نئی شادی ہوئی, اس کو ڈائبٹیز ہو گئی یا پریگنینسی کے اندر, تو وہ اپنے گھر والوں سے چھپاتے ہیں کہ شاید اس کو پہلے تھی تو انہوں نے سسرال والوں سے چھپایا جاتا ہے. تو اس میں اسٹگما اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی بیماری اور یہ ہمارے بھی گھر والوں کو بھی لگ جائیں گے. تو اس میں بڑا بیچاری بچیوں کو کافی پرابلم ہوتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے, جو بچیاں جن کو ٹائپ 1 ہے, جو بچپن میں ڈائبٹیز ہوئی, انسولین پہ ہیں, ان کی شادی کے معاملات کافی گمبھیر ہو جاتے ہیں. ان کے والدین اس سلسلے میں کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو ڈائبٹیز ہے, اب اس کے شاید اس کو کوئی رشتہ وغیرہ نہیں. لیکن اب کچھ ایجوکیشن کے ساتھ لوگوں میں یہ اسٹگما دور ہوتا ہے. میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں جو بچی ہیں جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, شادیاں ان کے آگے بچے ہیں. تو اس میں ہم جو سکسیس اسٹوریز ہیں, جو آپ کے ساتھ سیلیبریٹیز ہیں, آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر لیں, آپ ان سے رابطہ کریں, تو وہ اس سے ان کا جو خوف ہے, جو انٹرنل جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ کافی پرابلم ہماری سوسائٹی کے اندر ڈائبٹیز کو اسٹل بیماری, بہت گمبھیر قسم کی بیماری سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا نہ خاصا نہ قابل علاج نہ قابل مینج یہ ہے. اس میں کافی ہے, مگر ایسا ہے نہیں بالکل. اور اس میں آپ بالکل نارمل اسپین آف لائف انجوائے کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل, اپنی دوائی, اپنا نالج کا جو سب کا انتخاب ایک ترتیب سے کریں, طریقے سے کریں, اور ایک اچھی کیئر جو آپ کرنے والی ٹیم کے انڈر کیئر رہیں, تو پھر آپ کا علاج اچھے طریقے سے
کوئی ماڈل ڈائبیٹکس بھی ہوتے ہیں, کوئی ماڈل ڈائبیٹک فیملیز بھی ہوتی ہیں؟ ماڈل ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, اور جنہوں نے اپنا شوگر لیول اتنا اچھا کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے, وہ خود ایک ایجوکیٹر کا رول, میں نے جیسے بھی بتایا کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ ان ماڈل کی جو بات کی ہوئی وہ زیادہ اثر رکھتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو سمجھ اس کی اوپینین بائس ہو سکتی ہے وہ, لیکن جو پیشنٹ کی جو اوپینین ہے, جو اپنے بارے میں جو اپنا تجربہ وہ بتاتا ہے, وہ زیادہ اس کو سنوائی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ جلدی ہوتی ہے. تو ماڈل ڈائبیٹک کا ہونا, ہمارے یہاں بہت سارے ماڈل ڈائبیٹک رہے ہیں, اور کوشش کریں سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کیا جائے. جیسے آپ بات کرتے ہیں تو ماڈل ڈائبیٹک کا بھی انٹرویو ہونا چاہیے, جو آپ کے فیس بک پہ جو ماڈل ڈائبیٹک آپ جو ہیں تو اس کو انٹرویو کریں, اپنا تجربہ وہ اپنا بتائیں, تاکہ پیشنٹس ان سے سیکھ کے اپنی بھی شوگر کو بہتر بنا سکیں. ڈائبٹیز سے جو ہے جس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے ان کو ادھورا ہو جاتا ہے, کوئی اس میں کمی ایسی واقع ہو جاتی ہے کہ دوسروں سے کم تر ہو جاتا ہے, کچھ ایسا نہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں, ڈائبیٹک ایسے ہیں سیلیبریٹیز ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دھومیں مچائی ہوئی ہیں اور اپنی زندگی کے پورے کو, جیسے آپ دیکھیں گے یو پی کی جو پرائم منسٹر ہے ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے, جس سمے وہ انسولین پہ ہیں, اور انہوں نے اس وقت دنیا کے ایک پاور کے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور اچھی زندگی انجوائے کر رہی ہیں. آپ کے ملک میں وسیم اکرم مثال دی جاتی ہے, جنہوں نے ورلڈ کپ کے وسیم اکرم کو ایک بار سننے کا اتفاق ہوا, اس نے کہا کہ آئی واز دا فٹسٹ پرسن ان دا ہول ٹیم بیکاز آئی واز ٹیکنگ انسولین, اور میں اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کر رہا تھا بڑے اچھے طریقے سے, اور میں سب سے زیادہ فٹ تھا, یعنی وہ لوگوں سے بھی زیادہ فٹ تھا جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. تو یہ ایسی لوگوں کی جو موٹیویشنل ٹاک سننے سے, موٹیویشنل گفتگو سننے سے ڈائبیٹک پیشنٹ کی موٹیویشن لیول ہائی ہو جاتا ہے. آپ کا موٹیویشن لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ دنیا کا ہر کام کر دو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر امتیاز حسن. خواتین و حضرات, ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے, جو کہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے. گزشتہ تقریباً 25 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ کے پروگرام دیکھنے کا. ڈاکٹر امتیاز حسن آپ کو پروگرام میں شرکت کا, ریگولرلی شرکت کا, اتنی معلومات وہاں پہنچانے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار دس اویئرنیس. تو میں چاہوں گا کہ جو اس ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے روح رواں پروجیکٹ ڈائریکٹر, جنہوں نے یہ خیال خود بھی پریکٹس کی اور پھر اس کو ترویج بھی کیا, اس کو رائج بھی کیا, ڈاکٹر صداقت علی, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائی جائے. اچھا, یہ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے. کوئی 26 سال پہلے یہ واقعہ ہے کہ میں امریکہ میں اپنی کاؤنسلنگ ٹریننگ کے لیے موجود تھا, جو کہ میرے ایک سرکاری دورے سے اس کی راہنمائی ہوئی تھی. اور کاؤنسلنگ ٹریننگ جب میں آغاز کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایڈکشن یا الکوہلزم میں کاؤنسلنگ کی ٹریننگ ہے, اس سے پہلے ایک پریلیمنری ٹریننگ مجھے لینی ہوگی جو کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ہوگی, اور جوزلین کلینک میں ہوگی. آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے یہ ٹریننگ لینی پڑے گی کہ ایک ڈائبیٹک کو کاؤنسلنگ کیسے دی جاتی ہے. 6 ہفتے کی جو ٹریننگ مجھے جوزلین سے ملی, بوسٹن سے, وہ ایک بڑی یادگار ٹریننگ تھی, اور مجھے ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. ایک نئی روشنی میں ڈائبٹیز کو دیکھنے کا موقع ملا, اور مجھے پتا چلا کہ ڈائبٹیز ایک پرائمری کرونک ڈس آرڈر ہے, اور جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو کافی صدمہ ہوتا ہے, اور اس صدمے سے جب تک کوئی نکل نہیں پاتا تب تک وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اچھی صحت کا حامل نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہ جو کاؤنسلنگ ٹریننگ ہے یہ ڈائبٹیز کے علاج کے حوالے سے ذرا مختلف ٹریننگ ہے. اس میں آپ کو دوائیاں پرسکرائب کرنا نہیں سکھایا جاتا, اس میں مریض کے حوالے سے جو ڈائگنوسس کے مختلف پہلو ہیں وہ نہیں سکھائے جاتے, بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ مریض کو پرہیز پہ کیسے آمادہ کریں, اسے ورزش کے لیے کیسے ذہنی طور پر تیار کریں, اور اسے اس غم سے کیسے نکالے کہ اب اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور وہ میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتا, اور وہ ایک جو لو فیلنگ آتی ہے کہ اب میں پہلے جیسا صحت مند نہیں رہا اور ریلائبل نہیں رہا ایک طرح سے, تو ان لو فیلنگز میں سے کیسے نکالا جائے. ایک طرح سے یہ گریف ریکوری پروگرام تھا کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کہ مریضوں کو
دوبارہ زندگی کی راہ پہ گامزن کیسے کیا جائے، انہیں کارآمد سٹیزن دوبارہ نئے سرے سے کیسے بنایا جائے، انہیں صدمے میں سے کیسے نکالا جائے. تو یہ جو ڈائبٹیز کاؤنسلنگ کی ٹریننگ تھی، یہ کرتے کرتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ملک میں تو ایسی کوئی ذیابیطس کی علاج گاہ ہے ہی نہیں کہ جس میں کاؤنسلنگ بھی مہیا کی جاتی ہو اور جس میں یہ بھی بتایا جاتا ہو کہ ڈائبٹیز کے غم میں سے آپ کیسے نکلیں، اور جس میں ورزش کے لیے موٹیویشن دی جاتی ہو اور غذا کے بارے میں معلومات دی جاتی ہوں کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں اور آپ کو روزانہ کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اور آپ کیا کھائیں یا کیا نہ کھائیں، پورشن کنٹرول کیا ہوتا ہے، اور کسی غذا میں شوگریت کس چیز کو کہتے ہیں، اور آیا یہ جو پھوکے میٹھے ہوتے ہیں جیسے کینڈل وغیرہ تو ان کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت ساری باتیں تو بتائی ہی نہیں جاتی، بلکہ ایک نسخہ تھما دیا جاتا ہے جس میں کچھ گولیاں یا انسولین یا کچھ اور انجیکشن تجویز کیے جاتے ہیں، اور مریض پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں آپ علاج کرتے رہیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور مریض جو پوچھتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا اور ہر چیز کھا پی سکوں گا، بھلا چنگا ہو جاؤں گا. اور ڈاکٹر جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم دوا کھاتے رہو گے، پرہیز کرتے رہو گے، ورزش کرتے رہو گے تو تم ایک اچھی زندگی گزار سکو گے. تو یہ گول مول سے سوال اور گول مول سے جواب ہوتے ہیں جو مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ہوتے ہیں. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ میری والدہ بھی ڈائبٹیز کی مریضہ تھیں، اب وہ حیات نہیں ہے، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. تو اس حوالے سے فوراً مجھے بہت سارے چیزوں پر ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملا کہ وہ کس طرح پرہیز نہیں کرتی تھیں یا ڈائبٹیز کا کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھیں اور بس دوا پہ اکتفا کرتی تھی. تو میرا خیال میرے دل میں آیا کہ پاکستان میں کوئی ایسی ذیابیطس کی علاج گاہ ہونی چاہیے جس میں آپ کو جوزلین کا پرتوا نظر ہے، جو کہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی معیاری علاج گاہ ہے، جہاں ذیابیطس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی ڈسکور ہوئی. تو ایسے ہی ان 6 ہفتوں کے درمیان جب میں وہاں پہ کاؤنسلنگ ٹریننگ دے رہا تھا کہ ایک ذیابیطس کے مریض کو کیسے زندگی کی گہما گہمی میں دوبارہ شامل کیا جائے اور اسے صحت مند پریکٹسز کی تربیت کیسے دی جائے، تو یہی کرتے کرتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بیڑا میں خود ہی کیوں نہ اٹھاؤں. اور پھر ایسا ہوا کہ 1996 میں اس ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی لاہور میں دال بیل رکھی گئی. میرے ساتھ بہت سے دوسرے قابل ڈاکٹر حضرات شریک ہوئے، ڈاکٹر امتیاز حسن، ڈاکٹر آفتاب میاں، ڈاکٹر جاوید اقبال. تو سب میرے اس زمانے کے ساتھی ہیں جب ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی. تو اس انسٹیٹیوٹ کو جب میں نے اپنے ذہن میں کنسیو کیا یا سوچا تو میرے ذہن میں 4 نکات تھے جو میں نے جوزلین بوسٹن میں دیکھے تھے رواں تواں، جو ہر وقت مجھے اپنے گرد روشن ستاروں کی طرح یہ نکات چمکتے ہوئے نظر آتے تھے. ان سے پہلا یہ تھا کہ ایک جو ذیابیطس کی علاج گاہ ہے اس میں کسی مریض کو اتنا زیادہ علم دیا جاتا ہے ذیابیطس کے بارے میں کہ وہ اس علم کی بدولت اپنے آپ کو ایک ذیابیطس کے مریض کے طور پر خود سے ہی تشخیص کر سکے. یعنی بے پناہ جو علم ملے اس کو ذیابیطس کی بیماری کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، تو اسے علاج کے جو وہ طرف ہے جس میں مریض نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ جائے. کیونکہ ذیابیطس علاج کے 2 بنیادی حصے ہیں. ایک وہ جو ایک ڈاکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کسی ذیابیطس کے مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ علم ہے جو ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ کس طرح کس طرح دوائی تجویز کی جائے. تو وہ جو ایک علم ہے جو ڈاکٹر کے لیے لازم ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ بھی موجود ہے
علم کا، ذیابیطس کے علم کا، جو کہ کسی مریض کے لیے لازم ہے، تاکہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جب علاج کا یہ کھیل کھیلا جائے تو دونوں اس میں بھرپور حصہ لے سکیں، اور ڈاکٹر جو زبان بول رہا ہو، مریض وہ زبان سمجھ رہا ہو، ڈاکٹر جو ہدایات دے رہا ہو، مریض اس کو اچھی طرح سے عملی جامہ پہنا رہا ہو. تو علاج کے یہ جو دو حصے ہیں جس میں ذیابیطس کا علم دونوں کے لیے لازم ہے لیکن الگ الگ ہے. تو ایک تو وہ بہت تفصیلی گہرا علم ہے جو ڈاکٹر جانتے ہیں کہ ذیابیطس کا علاج کیسے ہونا چاہیے، اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جو کسی مریض یا اس کے فیملی ممبر کے لیے لازم ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ مل کے اچھے نتائج پیدا کر سکے. تو ایک تو یہ کہ بے پناہ علم دیا جائے مریض کو کہ اس علم کی روشنی میں زندگی کیسے گزارنی ہے ذیابیطس کے ساتھ، مریض وہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کا اور ان متس کا ازالہ کر دیا جائے جو صدیوں سے ذیابیطس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور ذیابیطس کے علاج کو سیبوٹیج کرتی ہیں. یعنی بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو کہ ذیابیطس کے علاج کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں. تو ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مریض کے ساتھ بات چیت کا علاج جاری رکھا جائے، یعنی کاؤنسلنگ جاری رکھی جائے. اور یہ کام وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا جو اپنے کمرے میں مریضوں کو معائنہ کر رہا ہے، ان کو دوائیاں تشخیص کر رہا ہے. تو وہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت وقت کی کمی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ڈائبٹیز ایجوکیٹرز ہونے چاہیے ذیابیطس کی علاجگاہ میں جو مریض کے ذہن کو روشن کر سکیں صحیح معلومات سے اور غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں. تیسری چیز ہے جو کہ اس صدمے سے نجات پانے کے حوالے سے ہے جس میں میں نے مریضوں کو 10 سال تک دیکھا ہے کہ وہ گہرے صدمے میں رہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ آخر انہیں ذیابیطس کیوں ہوئی، وائی می، مجھے کیوں ذیابیطس ہوئی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ذیابیطس ہو گئی ہے تو اب پہلے جیسے تندرست انسان نہیں رہے اور وہ قابل بھروسہ نہیں رہے اور انہیں دنیا سے اپنا بوریا بستر گول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ان کو نئے نئے پروجیکٹ شروع نہیں کرنے چاہیے. وہ ایسا سوچتے ہیں. ان کو اس صدمے کی کیفیت سے نکالنے کے لیے گریف ریکوری پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے جو کاؤنسلنگ کا اہم ترین حصہ ہے، جس میں مریضوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح ان حدوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں جو ذیابیطس ان کے لیے سیٹ کر دیتی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سارے پورشن کنٹرولز پر پابندی سے عمل کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر چیزیں تو ذیابیطس کے مریض کھا پی سکتے ہیں لیکن اس میں مقدار کا تعین بہت اہمیت رکھتا ہے. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مریض اپنے علاج، اپنی بہتری اور اس کے نتائج کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھا لے اور ایک کیپٹن کے طور پر ذیابیطس کے خلاف ایک کامیاب اننگ کھیلے. اور ڈاکٹر بھی اس کی ٹیم کا حصہ ہے، ڈائبٹیز ایجوکیٹر بھی اس کی ٹیم کا حصے ہیں، اور اس کے اپنے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ حد درجہ تعاون کرنے والے بن جائیں. ایسا مریض سیکھ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.